انا للہ و انا الیہ راجعون ہمارے اردو محاورے میں ایک غم کا اور ایک حسرت و افسوس کا جملہ بن گیا ہے. انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. فلاں صاحب بیمار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھتے ہیں کہ غم کا اظہار کرنے کا یہ طریقہ ہے. جی نہیں، یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی آپ کے عقیدے کو پختہ کرتی ہے، آپ کے عزم کو مصمم کرتی ہے، آپ کے ارادے کو ظاہر کرتی ہے، آپ کے یقین کو محکم کرتی ہے. یعنی اس کے ذریعے سے آپ یہ کہتے ہیں، جب اطلاع ملی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کہا کہ میرا بھی انتقال ہونا ہے، میں تیاری کر رہا ہوں، میں بھی آ رہا ہوں پیچھے پیچھے. اسی لیے جب قبرستان جائیں حکم ہے کہ جاؤ قبرستان اور موت کو یاد کیا کرو، آخرت کو یاد کیا کرو. تو آپ جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم خلف وانا انشاء اللہ بکم للاحقون. اے قبروں میں رہنے والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم لوگ پہلے چلے گئے، ہم لوگ بھی آ رہے ہیں پیچھے پیچھے اور آ کے تم سے ملیں گے. یہ کلمات ہیں. آج تو جو جملے ہیں، جو کلمات ہیں، ان کی حقیقت بھی فراموش ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں کو عربی نہیں آتی، جو عرب نہیں اور جو عرب ہیں وہ بھی معنی کے اعتبار سے اعجمی بن گئے، رسمیات اور فیشن کے شکار ہو گئے. تو نہ عرب عرب رہے نہ عجم عرب رہے. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ جب لفظ کوئی بولا جاتا تھا تو اس لفظ کی حقیقت اور معنویت کو پوری طرح سمجھا جاتا تھا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون جو لوگ کہتے ہیں، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی صبر کا وہ اس طرح اظہار کرتے ہیں اور ان کے اس صبر پر خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر عنایات ہوتی ہیں، کیونکہ اعلان یہ ہوتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم اپنے رسولوں کی، اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، اور جو لوگ پیغمبروں کو مانتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی کرتے ہیں، اور آخرت میں جب اللہ کے سامنے گواہ کھڑے ہوں گے وہاں